میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ایک ہی خبر ہے کہ ایرانی جو وفد ہے سید عباس عراقچی کی سربراہی کے اندر رات گئے اسلام آباد پہنچا، اور وہاں پر جناب ہمارے جو فارن منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ محسن نقوی صاحب موجود تھے، اور انہوں نے ان کا استقبال کیا. استقبال کے بعد جی وہاں پر ایک مختصر سی نشست ہوئی، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ آج صبح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے سید عباس عراقچی کے ساتھ. اب یہ بظاہر جو ایران کی اور پاکستان کی یہ بائی لیٹرل ملاقات ہے، لیکن یہ بائی لیٹرل ملاقات نہیں بلکہ اس کو انڈائریکٹ ٹاکس کہا جا سکتا ہے امریکہ کے ساتھ. جس طریقے سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر وہ بھی پاکستان روانہ ہوں گے آج ہماری شام اور امریکہ کی صبح کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اب مذاکرات باضابطہ شروع ہو چکے ہیں، اور ان کو انڈائریکٹ ٹاکس کہا جا سکتا ہے. اب یہ جو انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں کیونکہ اس وقت نیول بلاکیڈ جاری ہے، اور نیول بلاکیڈ کی موجودگی کے اندر ایران کا براہ راست مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے صاف انکار ہے. اس حوالے سے اگر آج بتاؤں تو ایک اور اہم ملاقات ہونی ہے. اس وقت جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تقریباً 3:30 ہو چکے ہیں، تو پرائم منسٹر آف پاکستان سے سید عباس عراقچی کی سربراہی میں جو ایرانی وفد ہے وہ ملاقات کر رہا ہے. اس ملاقات کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو ایرانی وفد ہے وہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا مسقط کے لیے. اب مسقط جانا یعنی وہاں پر جا کر انہوں نے چند گھنٹے قیام کرنا ہے، ملاقاتیں کرنی ہے، اور ملاقاتوں کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ روانہ ہو جائیں گے روس، ماسکو. اب ماسکو میں ان کی وہاں پر بھی ملاقاتیں ہیں، اور ملاقاتیں کر کے کل ہی وہ واپس ایران لوٹ جائیں گے. اور کل جو ہمارا وقت ہوگا اس ٹائم امید کی جا سکتی ہے، کبھی امکان ہے کہ جیرڈ کوشنر جو ہے وہ تقریباً 15-16 گھنٹے کی مسافت کے بعد اسٹیو وٹکوف جو ہے یہ دونوں اسلام آباد لینڈ کر جائیں گے، اور پھر یہاں پر جو یعنی بات کی ہے ایران نے وہ براہ راست یعنی امریکی نمائندگان کو بتائی جائے گی. اب اس وقت دونوں ممالک جو ہیں وہ بظاہر جنگ بندی کو جاری رکھتے ہوئے مذاکرات کی میز پر آنا چاہتے ہیں، لیکن ڈومیسٹک آڈینس کے لیے یا اپنی ڈومیسٹک آڈینس کی وجہ سے براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، بالخصوص ایران کی جانب سے، کیونکہ نیول بلاکڈ ان پلیس ہے. اور جب تک کوئی سی بی ایم ایسا ویزیبل سی بی ایم امریکہ کی جانب سے نہیں ہوگا تب تک ایران جو ہے وہ نہیں بیٹھے گا امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے اندر. یہ بات واضح اور دو ٹوک انداز میں ایران کی جانب سے پاکستان کو اور پاکستان کے ذریعے امریکہ کو کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے. سو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ اب کیا سی بی ایم امریکہ کرتا ہے کہ یہ براہ راست یعنی بالمشافہ مذاکرات شروع ہو جائیں ان دونوں ممالک کے درمیان، تاکہ تنازع کا کوئی مستقل حل جو ہے وہ تلاش ہو سکے. اچھا، اب پاکستان کی کوشش کیا ہے؟ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جو ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان بٹوین امریکہ اینڈ ایران، تو اب پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ عباس عراقچی صاحب اپنا یہ 3 ممالک کا دورہ مکمل کر کے چاہے تہران پہنچ جائیں، لیکن پھر ایک ایسا سی بی ایم ہو چکا ہو کہ پھر دوبارہ ان کو اسلام آباد آنا پڑے براہ راست مذاکرات کے لیے. اور جو ایفرٹس اس وقت جاری ہیں اور جو اس وقت ایم کر رہا ہے اسلام آباد کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو دوبارہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد پیس ٹاکس کا دوسرا دور بالمشافہ جو ہے ایرانی اور امریکی حکام بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں. اور کبھی امکان ہے جی منڈے اور ٹیوزڈے کے حوالے سے، تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ پیر یا منگل کو اسلام آباد پیس ٹاکس کا راؤنڈ 2 دوبارہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ریزیوم ہوگا. اور پاکستان اپنی ایفرٹس اور کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے. مختلف ممالک پاکستان کی اس معاملے کے اندر مدد کر رہے ہیں، اور دونوں ممالک کے اوپر یہ زور دے رہے ہیں کہ وہ بات چیت کے ذریعے اس تنازع کا حل تلاش کریں. دوسری جانب ایک اہم پیش رفت یہ ہے
کہ تہران ایئرپورٹ سے جو فلائٹس ہیں وہ پارشلی ریزیوم کر دی گئی ہیں، اور حج کے لیے جو پہلا جو ان کا ایک گروپ ہے وہ روانہ ہو رہا ہے جی آج مدینہ منورہ کے لیے. تو یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ ایران کے اندر بھی زندگی معمول پر آنا شروع ہو پڑی ہے، اور یہ حج کے حوالے سے جو ان کا فیصلہ ہے یہ خوشائند ہے، کیونکہ ایران کے اوپر تو اس وقت جنگ مسلط ہے، لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ پرواہ کیے بغیر روٹین کے مطابق جو ہے وہ اس وقت حالات کو ڈیل کر رہا ہے. جس طریقے سے سید عباس عراقچی کے جو 3 ملکی دورہ ہے، یہ بھی ظاہر کرنا ہے کہ ایران کو اس وقت امریکی حملوں کی یا اسرائیلی حملوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ جی ایئر فیولنگ جو ایئر کرافٹس ہیں ان کی بڑی تعداد کے اندر جو رشین میڈیا نے جو رپورٹ کیا ہے اور ویڈیو تک جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ وہاں پر تل ابیب میں جو ان کا ایئرپورٹ ہے وہاں پر بہت سے جو ہے وہ ایئر فیولنگ ایئر کرافٹ موجود ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے عزائم ہیں دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے. لیکن ایران جو ہے وہ اس بات کی کسی قسم کی کوئی پرواہ جو ہے وہ نہیں کر رہا. جہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ تل ابیب کے اندر اتنے زیادہ نمبر کے اندر جو یو ایس ایئر فیولنگ جہاز موجود ہے، وہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایران آبزرور ہے، یہ بتا رہا ہے جی کہ لارج نمبر آف یو ایس ایئر فورس ٹرانسپورٹ پلینز آر آن دیئر وے ٹو مڈل ایسٹ. اور پھر وہ ڈیٹیلز میں کہہ رہا ہے جی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہیز ڈپلائڈ اٹس ڈیفینس فورسز ٹو دی ریجن اینڈ سینٹ ایڈیشنل اکوپمنٹ دیر. مزید اور بیسکلی یو اے ای کے اندر وہ بتا رہے ہیں جی کہ انہوں نے پرمیشن دے دی ہے کہ وہ اپنی جو یو ایس ایئر فورس ہے اس کو اپنی ٹیریٹری بنا لیں. تو یہ ایک پریپریشنز ہیں، ایک تیاری ہے پینٹاگون کی دوبارہ حملہ کرنے کی. یہ ایران آبزرور کی جانب سے جناب یہ ٹویٹ سامنے آیا، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ بڑے تعداد کے اندر جو ایئر فورس کے ٹرانسپورٹ پلینز ہیں، یہ ٹرانسپورٹ پلینز جو ہیں یہ اس وقت اپنا سفر کر رہے ہیں ٹورڈز یو اے ای. خیر بہرحال یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے، یہ تو ہر ملک اپنی اپنی تیاری رکھتا ہے، اور اسی طرح اگر تیاری کی بات کروں تو پھر ایران نے بھی اپنی جو تیاری ہے وہ بتائی ہے. ایران کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو اپنے بہت سے ایسے میزائل ہیں جو حالیہ کانفلکٹ تھا اس کے اندر ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. یعنی وہ ہائی رینج اور زیادہ افیکٹو اور زیادہ ڈسٹرکٹیو قسم کے میزائل ہیں جو ایران کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اس وقت بھی موجود ہیں، اور اگر دوبارہ جنگ چھڑتی ہے تو پھر وہ اپنے ان میزائل کو استعمال کرے گا. تو بیسکلی اپنی ایک پوسچرنگ اور ایک اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ پر خود کو ظاہر کرنا جو ہے یہ بتانا ہے. اور اس حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے ایک مبینہ ایجنٹ قرار دیے گئے شخص کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی ہے. ملزم کے اوپر جو ہے اسرائیل کے لیے کارروائیوں کا الزام جو عائد کیا گیا، اور یہ تسنیم نیوز نے رپورٹ کیا جی. یہ بیسکلی جنوری کے ملک کی احتجاج کے دوران تخریب کاری کا ملزم کے اوپر الزام تھا، اور عرفان کیانی کے طور پر جو ہے اس کی شناخت کی گئی ہے اس ملزم کی، جسے جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی ہے. اور اس کی جو سپریم کورٹ کی توثیق کے بعد سزا دی گئی ہے. اور گزشتہ ہفتے میں ایران نے متعدد افراد کو جاسوسی کے الزام میں سزائیں دی ہیں، اور یہ ملکی سلامتی کے خلاف سازشوں کے الزام کے اوپر جو ہے یہ جرم اس کے اوپر آیا ہے جی. دوسری بات یہ ہے جی کہ اس وقت پاسداران انقلاب کے جو 2 صوبوں میں جو ہیں وہ کارروائیاں چل رہی ہیں، اور 240 کے قریب لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے جی. اور کردستان اور کرمنشا میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے گئے ہیں، اور یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور 11 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور مسلح گروہوں کے دوران 1 رکن کی ہلاکت ہوئی ہے. اور IRGC نے کردستان سے اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ بھی برآمد کر لیا ہے. مختلف کارروائیوں میں تقریباً 70 مزید لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جی. اور کرمنشا میں 155 افراد کو انسداد انقلابی گروہوں سے تعلق کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. اور یہ بیسکلی 4 جو افراد ہیں اس کے اندر ان کو موساد کے ساتھ تعلق کے الزام کے اندر گرفتار کیا گیا ہے. تو انٹرنلی کریک ڈاؤن ایران کے اندر جو ہے وہ شروع ہے مختلف علاقوں کے اندر، جہاں پر ان کی اپنی انٹیلیجنس بتاتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ملکی مفاد کے خلاف جو لوگ چل رہے ہیں پھر ان کو
اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اگلی بات کر رہا تھا جی میں ابنائے ہرمز کی، تو 40 سے زائد جو کنٹینرز ہیں وہ اس وقت ابنائے ہرمز کے اندر، جو کنٹینر بردار جہاز ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں ابنائے ہرمز کے اندر، اور یہ بیسیکلی 40 سے زائد جو جہاز ہیں یہ 10 شپنگ کمپنیز جو ہیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں، جو کہ اس وقت ایک ہیڈک بنا ہوا ہے جی دنیا کے لیے۔ امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر جو ایرانی تیل کی جو ہے وہ خریداری کے اوپر عائد پابندیاں تھیں جو ریلیکس کی گئی تھیں، ان کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح رشین آئل کی خریداری کے اوپر بھی انہوں نے اپنی پابندی دوبارہ لگا دی ہے، جو کہ یعنی جب ابنائے ہرمز بند ہوا تھا تو امریکہ نے ایرانی اور روسی تیل کی خریداری کے اوپر جو عائد پابندیاں تھیں ان کو ریلیکس کر دیا تھا، تو وہ دوبارہ انہوں نے جناب اس کو ٹائٹن اپ کر دیا اور پرانی بات کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ واپس آ چکے ہیں۔ ابھی جو شپنگ کمپنیز ہیں میں بات کر رہا تھا، تو اس کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابنائے ہرمز کو بند کرنا اور وہاں پر امریکہ یا ایران کی جانب سے جو کنٹینر بردار جہاز ہیں یا فیول والے جہاز ہیں، کارگو شپس ہیں، ان کو سیز کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور یہ بیسکلی انہوں نے واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات کہا ہے کہ انٹرنیشنل چیمبر آف شپنگ نے فوری طور پر جہازوں کو اور عملے کو ریلیز کرنے کا کہا ہے جی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو موجودہ ماحول ہے یہ سازگار نہیں ہے ملاحوں کے لیے، یعنی میرینز کے لیے، اور ان کو بیسیکلی بلا خوف جو سمندروں کے اندر اپنے سفر جاری رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک ماحول دستیاب کرنا ہوگا دنیا کو۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ امریکہ نے جو ہے وہ ایرانی تیل خریدنے والی جو چائنیز ریفائنری ہے اس کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ اقتصادی پابندیاں امریکہ کی طرف سے لگائی جاتی ہیں، پھر وہ ملک جس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، جس آرگنائزیشن کے اوپر یا جس ملک کے اوپر، پھر ان کے ساتھ دنیا جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کرتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے۔ اب ایران کے اوپر بھی اقتصادی پابندیاں جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے عائد ہیں، اور جس کے بعد پاکستان تک جو ہے وہ ایران گیس پائپ لائن کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، تو یہ پابندی انہوں نے لگائی ہے جی۔ اور تقریباً یہ جو چائنیز ریفائنریز ہیں ان کو وہ بلیک لسٹ کر دی ہے، اور عرب میڈیا جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو پیٹرو کیمیکل ریفائنریز پر ایرانی تیل خریدنے کا الزام لگایا ہے، اور یہ نئی امریکی پابندیوں میں تقریباً 40 شپنگ کمپنیاں اور آئل ٹینکرز بھی شامل ہیں۔ ایرانی تیل خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے چین منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکی محکمہ خزانہ ہے، یعنی ٹریجری جو ہے، سیکٹری آف ٹریجری، ان کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر چائنا جو ہے وہ بڑا سخت رد عمل جو ہے اس کا سامنے آئے گا۔ پہلے بھی چین کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا تھا جب جو جہاز یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی ٹریڈ ہے، جو رائٹ ہے چائنا کا، چاہے وہ ایران ہے چاہے کوئی بھی ملک ہے، اس کے ساتھ وہ ٹریڈ کرے گا، اور اگر ان جہازوں کو امریکہ اگر قبضے میں لے گا تو پھر چین بھی اپنا آئندہ کا لائے عمل اختیار کرے گا۔ تو چائنا جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ اس وقت امریکی پابندیوں کو تسلیم کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن انہوں نے اپنی جناب یہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے گزشتہ رات جو اپنے ایجپشن کاؤنٹر پارٹ ہے ان سے بات کی ہے، اور دونوں ممالک کی جانب سے، کیونکہ یہ کوڈ کے رکن بھی ہیں، کوڈ وزراء خارجہ کا جو ایک بنا ہے پاکستان، ٹرکی، ایجپٹ اینڈ سعودی عرب، اس حوالے سے ان کی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں واضح اور دو ٹوک انداز میں ایک بار پھر مذاکرات کے دوسرے دور کو شروع کرنے کے حوالے سے زور دیا گیا ہے، اور دونوں فریقین کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کریں، اور اس حوالے سے ایران کو بھی کہا گیا ہے کہ جی ایران بھی دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جی کہ رشین جو فورن منسٹر ہیں وہ خاصے ایکٹیو ہیں، اور رشین فورن منسٹر جو ہیں ان کی بات ہوئی ہے UAE کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے ان کے ساتھ، اور اس بات چیت کے اندر بھی تنازع کے حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنے کی بات کی گئی ہے، اور اب دنیا کو اس وقت جو ہے وہ ایک امید دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو یہ ابھی ایک سیکنڈ راؤنڈ جو ہے انڈائریکٹلی سٹارٹ ہوا ہے، اس کو سکسیسفل کرنا ہے۔ تو اس کی سکسیس کے لیے جو ہے، اس کی سکسیس کے ساتھ پوری دنیا کی جو ہے وہ مفاد وابستہ ہے، سو لہٰذا اس وقت
رشیا بھی اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے اور رشیا ایسا ایلائی آف ایران اور بڑی قریب ہے دونوں ممالک، تو اس حوالے سے رشیا اپنا رول پلے کرے گا اور عباس عراقچی صاحب بھی ماسکو جا رہے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہاں سے آ سکتی ہے، یا وہاں سے کم از کم ایک بار پھر اسی بات کو دہرایا جائے گا کہ آپ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ ٹرکی نے جی ایک اور امپورٹنٹ بات کی ہے، ٹرکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو ابنائے ہرمز کو کے اندر جو مائنز ہیں ان کو ڈی مائن کرنے کے حوالے سے ترکی اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ ٹرکی نے یہ آفر کی ہے اور یہ بیسیکلی ان کی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفائی کا کام جو کر سکتی ہیں، اور یہ انسانی بنیادوں کے اوپر، یعنی کوئی اس کے عوض ان کو معاوضہ نہیں چاہیے، انسانی بنیادوں کے اوپر، ہیومینٹیرینس گراؤنڈز کے اوپر وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے ٹرکی۔ اچھا جی، اگر ایک اور بات بتاؤں آپ کو، تو اس وقت جو اسرائیل ہے اس نے لبنان کے اوپر جو ہے وہ اپنے فضائی حملے جو ہے وہ کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں 6 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور وزارت صحت کی جانب جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی جو فضائی کارروائیاں ہیں یہ جاری ہیں۔ ایک طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ سیز فائر کرانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جنگ اگر میں بند کراؤں گا تو پھر میری جو 8 جنگیں تو میں پہلے کرا چکا ہوں، اگر ایران کی اور یہ اسرائیل لبنان کی جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر میں نے 10 جنگیں ختم کرائی ہیں، لیکن بظاہر اسرائیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو باتیں ہیں وہ مانتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اینڈ میں یہ بات کروں گا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی فارن آفس کے اندر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے اس کو چیئر کیا ہے، اور جس کے اندر ایک تو اس بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ جو چاہے پرنٹ میڈیا ہے چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے یہ یعنی بے نام سرکاری ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے جو خبریں دے رہے ہیں اس سے اجتناب کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے میڈیا آؤٹلیٹس کو، اور بالکل ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے سرکاری حکام کے حوالے سے جو آفیشیل رسپانس آ رہا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ ان کو ایٹریبیوٹ کر کے خبر دیں اور اپنے پاس سے خبریں نہ دیں۔ یہ جو اسحاق ڈار صاحب ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں، لیکن کیونکہ میڈیا کا کام ہے خبر دینا، اور بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سرکاری جو ذرائع ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، یعنی وہ خبریں آپ کو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ یہ خبر دیں، تو لہٰذا جس طریقے سے بڑی اگزامپل میں نے دی تھی پہلے کہ جو ایرانی وفد ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، تو فارن آفس نے تو اس حوالے سے خبر نہیں دی تھی، لیکن میں نے یہ خبر دے دی تھی، تو آج میں پھر ایک اور خبر دی ہے کہ انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو اسلام آباد پیس ٹاکس انشاءاللہ ریزیوم ہوں گی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ کامیاب کرے کہ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان جو اس وقت تنازع ہے اس کا جو مستقل حل ہے وہ اسلام آباد سے جو ہے وہ سامنے آئے، اور دنیا میں ایک بار پھر جو اس وقت بے یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہو۔ دنیا میں جو اس وقت مہنگائی کی نئی لہر آ چکی ہے یہ مہنگائی جو ہے یہ کم ہو، اور ایک دیرپا پائیدار امن اسلام آباد سے جو ہے وہ دنیا کو فراہم ہو سکے، اور اس حوالے سے یہی ہے کہ پیر یا منگل کا دن انتہائی اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی ایفرٹس کے اندر جو ہے وہ کامیاب کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی، اللہ حافظ۔